السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ پہلی کلاس کے بچے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ پرف سے جو ہے نا آپ پہلی کلاس میں آئے ہیں، تو ایک تو آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ نے کتنی محنت کی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ پاس ہو کے تو اس کلاس میں آئے ہیں، آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو امید ہے آپ سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ نے وہاں جو پہلی کلاس تھی نا، تو اس میں پرپ میں نا وہ چونکہ چھوٹی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے کم محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کم محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ جو کلاس ہے نا، تو یہ اس سے بڑی کلاس ہے، اب آپ نے اس سے زیادہ اس میں محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ پھر کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو جس طرح باقی کتابوں کی ایک ترتیب ہے نا کہ وہ پڑھتے ہیں آپ، اسی طریقے سے یہ ناظرے کی بھی ایک ترتیب ہے۔ تو ناظرے میں ہم سب سے پہلے شروع کریں گے نورانی قاعدہ، اور اس کے ساتھ کوئی ایک دعا یا ایک کلمہ۔ تو اس کو نورانی قاعدے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ سب سے پہلے جو ہے نا، یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پیج نمبر 1 ہے۔ پیج نمبر 1 ہے نا، تو اس میں پھر جیسے باقی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں آتا ہے اسباق نمبر اتنا یا لسن نمبر اتنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نورانی قاعدہ ہے نا، تو اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2، اس طریقے سے یہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 1 کے اندر کیا کہتے ہیں جی کہ مفردات ہے۔ مفردات کہتے کسے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں تنہا لفظ کو۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے الف با تا سا جیم ہا خا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، ٹھیک ہے، جب تک یہ آپس میں ملیں گے نہیں تو کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور کیا نام ہے، پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا، لیکن اس کو صحیح مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ بے شک جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے والدین سے بھی معلومات کر لیا کریں، اور ان کے سامنے آپ پڑھا کریں۔ کم سے کم یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا نا، تو اس کو 60-70 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو بھولے گا نہیں، بلکہ آ جائے گا یہ۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ الف، اچھا الف کو الف کیوں کہتے ہیں؟ کہ الف سے چونکہ اللہ بنتا ہے نا، تو لفظ اللہ جو ہے نا، اللہ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کسی نے آپ کو کہا ہو کہ 2 اللہ ہوں یا 3 ہوں، بلکہ اللہ ایک ہوتا ہے۔ تو الف خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے، یا نیچے زیر آ جائے، یا پیش آ جائے، یا جزم آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ الف الف نہیں رہتا ہے، پھر اس کو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے تو پھر ہم پڑھیں گے حمزہ زبرہ، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو پھر ہم نے پڑھنا ہے حمزہ زیری، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو پھر پڑھنا ہے حمزہ پیش ہو۔ تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الف جو ہے نا، یہ خالی کیوں ہے، اکیلا کیوں ہے یہ؟ تو فرمایا کہ اس سے اللہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب الف سے اللہ بنتا ہے تو اللہ بھی تنہا ہے، تو یہ الف بھی خالی ہوتا ہے زبر زیر سے اور ہر قسم کی چیزوں سے خالی ہوتا ہے، تو اس کو الف بولتے ہیں۔ آگے پھر قاعدے کے اندر آئے گا، جہاں یہ خالی الف ہوگا تو اس کو الف ہی پڑھیں گے، تو جہاں اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم یا کوئی بھی چیز آ جائے تو پھر اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو پڑھیں گے الف، آگے ہے جی با، کچھ بچے پڑھتے ہیں نا بے تے سے، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ اردو لہجہ ہے، یعنی اردو کا پڑھنے کا طریقہ ہے، عربی میں پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہم نے اس کو عربی کے طور طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو اردو کا جو قاعدہ ہے نا، وہ اپنی جگہ اردو میں پڑھیں گے اس کو، لیکن عربی کا جہاں قاعدہ آئے گا، عربی کی بات آئے گی، تو وہاں میں اس کو عربی لہجے اور اس کے مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ انہوں نے دیا بھی ہوا ہے کہ با زبر الف ہے، اچھا جس لفظ کے ساتھ الف آ جاتا ہے تو اس کو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با الف آ گیا
تو اب اس کو نیچے کی طرف نہیں کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے بے تو نیچے کی طرف کھینچا جاتا ہے نا، بے، لیکن اس کے اوپر الف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے. کیسے؟ الف با تا سا، ٹھیک، اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. اور اس کو کم سے کم ہم نے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، الف با تا سا، ٹھیک ہے. کم سے کم آپ نے اتنی دیر اس کو پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 1-2 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد چھوڑ دیں، پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آ جائے گا لیکن بعد میں بھول جائے گا. آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے ایک پہلا کلمہ. اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے حروف کو صحیح طور پہ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جب ہم لفظ ٹھیک ہوگا تو اس کا معنی بھی ٹھیک ہوگا. جب لفظ غلط ہو جائے گا نا تو پھر اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس کو صحیح کر کے پڑھنا ہے. یہ فی الحال آپ نے زبانی پڑھنا ہے. اپنے والدین سے پوچھیں گے کہ پہلا کلمہ کیسے ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. جہاں مشکل آ جائے گا وہاں تھوڑا تھوڑا دے دیا کروں گا میں. اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ ایسے پڑھنا جی. پہلا کلمہ طیب، سب سے پہلے اس نام کو پڑھنا ہے اور اس نام کو 100 مرتبہ آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن تیزی نہیں کرنا، جلد بازی میں آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے. جلد بازی میں حروف بھی غلط ہو جائیں گے، لفظ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے مخارج بھی خراب ہو جاتے ہیں. لہذا آپ نے آہستہ پڑھنا ہے. کیسے؟ پہلا کلمہ طیب، پہلے نام پڑھنا ہے، اس کو خوب اچھی طرح یاد کر لینا ہے. پھر آگے کیا کرنا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں نے یہ ہدایتیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز یہاں تک یہ آپ کا سبق ہو گیا تو مجھے امید ہے آپ یاد کریں گے، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.